الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري دائم لا أول له ولا آخر له نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قلوبنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونورات ربنا ونور السماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پرلانے والا مراد غریبوں کی پرلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے تر گزر کرنے والا خطاکار سے تر گزر کرنے والا ہر دیش کے دل میں گھر کرنے والا ہر دیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیرو زبر کرنے والا آئے کو شیر و شکر کرنے والا آئے کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے وہ سوئے کون آیا اتر کر ہرا سے وہ سوئے کون آیا ایک
رہے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے دادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے دادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نبیوں نے رحمت لقبان نہایت واجب السلام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ جل مجید کریم کی حمد و ثنا سید انبیاء خیر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا محمود درود پیارے آقا سرور جان تخلیق صاحب کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و برکات آپ کی نگاہ کرم سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کی شامل فرمائے۔ ربیع النور شریف جس میں ہم ربیع الاول شریف، ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار، حضور پہلی بار ہے، یہ ساری کائنات میں جو بہاریں ہیں نا یہ حضور کے دم سے، حضور نہ ہوتے تو کوئی بہار نہ ہوتی، چنین و چنان تمہارے لیے، یقین و مقام تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ کائنات میں جتنی بہار ہے نا، جتنی چہل پہل ہے، خوشبو پھولوں میں ہے، پھلوں میں لذت ہے، اور درختوں کے پتوں کی وجہ سے سائے موجود ہیں، پہاڑوں کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی نظر آتی ہے، تو یہ سارا نظارہ، یہ سارا فیضان میرے تیرے آقا کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسائی کبریٰ کی روایت حدیث کے حوالے سے آپ کو ضرور شریف کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس حدیث کے راوی میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی سبز لباس عطا فرمائے گا، جو زیب تن فرمائیں گے، اور آپ عرش پہ جلوہ فروز ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام، اور کبھی دائیں طرف دیکھیں گے، کبھی بائیں طرف کا نظارہ کریں گے۔ جب اپنی دائیں طرف دیکھیں گے تو مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، جب بائیں طرف دیکھیں گے تو آنکھوں میں آنسو اور پریشانی کا عالم نظر آئے گا۔ اچانک پوچھا جائے گا آدم علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کی نیک میں نظر آتی ہے، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو گناہگار نظر آتے ہیں۔ اتنی دیر میں حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی نظر حضرت جبریل علیہ السلام پر، بعض روایت میں ہے کہ دوزخ کے فرشتے پر پڑ جائے گی، کہ دوزخ کا فرشتہ ایک آدمی کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اونچی آواز سے دیں گے، پکاریں گے یا احمد، یا احمد، حضور کا آسمانی نام احمد ہے، فرمائے یا احمد، یا احمد، میرے آقا فرماتے ہیں میں توجہ فرماؤں گا اور کہوں گا یا ابو البشر، اے آدم علیہ السلام بشریت کے باپ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں کہوں گا، آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کا ایک آدمی ہے جس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کو بچا لیجیے۔ اور آدم علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور قیامت والے دن بچا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا اس فرشتے کے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا کہ اس کو دوزخ میں کیوں گرا رہی ہو؟ تو کہے گا اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے، یہ گناہگار ہے، اس لیے اس کو دوزخ میں لے کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکالوں گا، اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکالوں گا، جب اس کے گناہ ترازو میں رکھ کے تولے جائیں گے میزان میں، فرمایا کہ وہ پرچی میں اس کے گناہوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا، اب وہ گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا بھاری۔
فرمایا وہ نیکیوں والے پلڑے میں پرچی رکھوں گا، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا، گناہ والا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور میرے ساتھ اتنے شفیق کیوں ہیں، اتنی میری کیوں کر رہے ہیں، میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ پرچی کوئی عام پرچی نہیں، یہ وہ درود ہے جو تم نے زندگی میں مجھ پر ایک بار پڑھا تھا، آج میں سنبھال کے رکھا ہوا، آج میں نے اس ترازو میں رکھا تھا کہ تیری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جو نبی قیامت والے دن بھی امانت ہوئے، اپنی امت کی خاطر درود بھی سنبھال کے رکھے، اس امت کو چاہیے نا کہ اس دنیا میں رہ کے اگر اللہ نے انہیں سانس دی ہے، طاقت دی ہے، آواز دی ہے، سوچ سمجھ دیا ہے، سب سے بڑھ کے ایمان کی طاقت دی ہے، ایمان کی دولت سے بخشا ہے، تو وہ امتی درود پاک پڑھا ہے۔ تو محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ موضوع طویل ہے، چند باتیں سیدھا عرض کرنی ہیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو آیت تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر چھوٹے بڑے کو تقریباً یاد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اگر آپ ایک حرف ادا کریں تو 10 لکھی ہیں، تو یہ تو بڑے 3-4 حروف ہیں جو ملا کے رحمت للعالمین بنتے ہیں، کافی حروف ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو بہرحال میں آج کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اور نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ حضور کیسی رحمت ہے؟ اللہ بھی رحمت للعالمین، اللہ بھی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، لیکن حضور کی شان اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا میرا محبوب بھی رحمت للعالمین۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں آغاز یہاں سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام حمدیں سب اس رب العالمین کے لیے۔ وہاں بھی عالمین ہے، یہاں بھی عالمین ہے، فرق اتنا ہے کہ وہاں فرمایا رب العالمین، یہاں فرمایا رحمت للعالمین۔ وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ عالمین کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عالم، عالم کا مطلب ہے ایک جہان، عالمین کتنے جہان، میں تو کیا بتا سکتے ہیں، یہ رب ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے عالموں کا رب ہوں، میری عطا سے میرا نبی سارے عالموں کا نبی بن گیا۔ اب ان عالموں میں عالم مجردات ہے، مجردات، اس عالم کا مطلب ہے کہ جسمی، عنصری اور روحانی طور سے پاک، ایسا عالم جس کا جسم دائر نہیں ہے، جس کا حجم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عالم پیدا کیا جسے فرشتے، جنات ہیں، ان کے جسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے فرمائی یہ عالم مجردات ہے، اور پھر فرمائے عالم جسمانیات، جس میں انسان بھی آ جاتا ہے، جس میں بہت نیک روح بھی آ جاتا ہے، بد روح بھی آ جاتا ہے۔ جو جسم رکھتے ہیں اس سے عالم جسمانیات کہتا ہے، اور عالم حیوانات یعنی کہ چرند پرند درند چوپائے جانور، اس حال میں عالم حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عالم پیدا فرمائے، جتنے بھی جہان پیدا فرمائے، اللہ نے فرمایا میرا نبی سب کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ اور اللہ نے کتنے عالم پیدا فرمائے؟ ایک آیت کریمہ ہے سورہ مدثر 29واں پارہ، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے عالموں کو صرف وہی جانتا ہے، اللہ کے لشکروں کو صرف وہ رب ہی جانتا ہے کہ کتنے اس کے لشکر ہیں، کتنے اس کے عالم ہیں۔
یعلم جنود ربک الا هو، اس کا علم اور کسی کو نہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا کیے، فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو سب عالموں کے لیے رحمت بنایا۔ میرے آقا نبیوں کے لیے رحمت، ولیوں کے لیے رحمت، دوستیوں کے لیے رحمت، جنتیوں کے لیے رحمت۔ دوستیوں کے لیے کیسے رحمت؟ میں مثال پہلے ہی دے چکا ہوں کہ ایک آدمی دوزخ میں جا رہا ہوگا، میرے آقا اس کے آگے جا کے کہیں گے نانا یہ میرا امتی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ حضور کافروں کے لیے رحمت، مشرکوں کے لیے رحمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رحمت للعالمین آقا بن کے تشریف لائے کہ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت۔ اور یہ انسانیت جس کو آج اپنے انسان ہونے پر فخر ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ عبرانی اوسط میں روایت ہے کہ اللہ کریم نے اللہ کریم نے بندے کے لیے فرمایا، بندے میں ایک ماں سے 70 گنا بڑھ کے بندے کو پیار کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو بوسے دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھو یہ ماں اپنے بیٹے کو کتنا پیار کر رہی ہے، یا رسول اللہ واقعی بڑا پیار کر رہی ہے۔ فرمایا کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دوزخ میں ڈالے یا آگ میں جلا دے؟ رسول اللہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اسی طرح رب تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنے بندے کو دوزخ میں ڈالے؟ رب کی رحمت کو بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور طبرانی اوسط شریف میں روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک عربی ابتدائی تو اس نے سنا کہ مدینے میں اللہ کے رسول آئے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات سنے، ابھی دیکھا نہیں، دیدار نہیں کیا، زیارت نہیں ہوئی، دل میں خواہش پیدا ہوگی ملاقات کا۔ گھر سے چلا وہ دیہاتی سوچتا چلا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، کون سا سوال پوچھوں گا، کیسا سوال پوچھوں گا کہ جس سے ثابت ہو کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہے۔ عیب دیہاتی ہے، بدو ہے، پینڈو بند ہے، لیکن اس کے ذہن میں بھی خیال ہے کہ ان کو آزمانے جا رہے ہیں۔ راستے میں دوپہر تیز ہو گئی، دھوپ تیز ہو گئی، ایک ککر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، نیند آئی، اچانک سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہے اس درخت کی ٹہنی پر ایک فاختہ بیٹھا ہے، جسے ہم پنجابی میں گھوگی کہتے ہیں، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کا بچہ، اس فاختہ کا بچہ نیچے گرا، اس نے اپنی آستین میں، اس طرح آستینیں ہوتی تھی بڑی، اس نے اپنی آستین میں اس کو رکھ کے اوپر سے اس کو بند کر لیا، کپڑے گنڈ مار لی، اور اب خوش ہو گیا کہ جاتے ساتھ ہی اللہ کے رسول سے سوال پوچھوں گا کہ بتائیں میری آستین میں کیا ہے۔ اب سوال ذہن میں بن گیا، اس کے جانے کا مقصد بھی بن گیا۔ اب وہ بندہ چلتا چلتا مسجد نبی کے قریب پہنچا، کسی سے پوچھتا کہ اللہ کے رسول کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا کہ ہاں اگر تم رسول اللہ سے ملنا چاہتے تو مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اپنے یاروں کو اللہ کے دین کی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ بندہ ڈائریکٹ مسجد نبی میں آیا، اسے کسی سے اب پوچھنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں کہ حضور کہاں ہے، کیونکہ ممبر رسول پہ جب کوئی بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کس جلوہ فروز تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ کوئی بدو ہے، کوئی دیہاتی ہے۔ آگے پوچھنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ معلوم ہوتا ہے بڑا سفر کر کے آیا ہے اور دوپہر کا وقت ہے، گرمی بھی ہے، بیٹھ پانی شانی پی، سانس لے، میں فارغ ہو کے تجھ سے بات کرتے ہیں۔ میرے آقا درس سے فارغ ہوئے اور آ کے میرے آقا کی بارگاہ میں بالکل حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب ہوش ہو جا، میں تجھے وہ بھی بتاؤں گا جس کا تجھے علم نہیں ہے،
اور وہ بھی بتاؤں گا جو تو پوچھنے آیا ہے۔ رحمت للعالمین آقا، رحمت للعالمین ہونے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے لیکن دل کی کیفیت کیسی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے وہ بھی بتاؤں گا جو پوچھنے آیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا جس کا علم تجھے نہیں ہے۔ بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا اللہ کے محبوب بتائیے پھر میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو گھر سے چلا اور اس نیت سے چلا کہ میں ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ راستے میں دوپہر کے وقت فکر کے درخت کے نیچے بیٹھا، اس فاختہ کا بچہ اٹھایا، اپنی آستین میں چھپا لیے۔ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا اب وہ بتانے لگا ہوں جس کا علم تجھے نہیں ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا اپنی گردن پھیر کے دیکھ، اپنی گردن پھیر کے دیکھ، وہ منڈیر پر اس بیوی کی، اس فاختہ کی ماں فاختہ بیٹھی ہوئی ہے جس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تیرے پیچھے پیچھے اڑتی آئی ہے کہ کب تو کسی جگہ رکے گا اور یہ میرا بچہ آزاد ہو جائے گا۔ اب بتا اس کا علم تجھے تھا؟ اس نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ نے سچ فرمایا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان میرے آقا ایسے رحمت للعالمین آقا بن کے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا۔ آپ ایسی رحمت بن کے آئے کہ آپ کا مسکرانا بھی رحمت، آپ کا بولنا بھی رحمت، آپ کا غصہ جلال میں آ جانا بھی رحمت، آپ کا چلنا بھی رحمت، آپ کا پکڑنا بھی رحمت، آپ کا بیٹھ جانا بھی رحمت، کہیں قیام کرنا بھی رحمت، جنگ میں جانا بھی رحمت، امن میں رہنا بھی رحمت۔ یہ آقا ایسی رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی دھوپ میں چل رہا ہو، تیز دھوپ، صحرا ہو، دور دور تک کوئی ٹھکانہ نظر نہ آئے قیام کرنے کا، کوئی سایہ دار درخت نظر نہ آئے۔ وہ مسافر، وہ چلنے والا چل چل کے تھک جاتا ہے، آخر اسے آسمان کی طرف جب نگاہ کرتا ہے کہ آسمان پہ شاید کوئی بادل کا ٹکڑا مل جائے اور وہ بادل برسے، پانی برسے، اس کے سکون کا باعث بن جائے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس آدمی کی خوشی کی اتنی انتہا نہیں رہے گی، وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا کہ اتنے لکھوں لکھ صحرا میں دھوپ کی تمازت میں اللہ نے مجھ پر رحمت برسائی ہے اور آسمان سے بادل کا ٹکڑا آ کے برسنا شروع ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے، جل تھل ہو جاتا ہے، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی طرح حضور اس بندے کے لیے نہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے اور ایسی برسے، ایسے ہی برسے کہ قیامت تک برستے ہی چلے جائیں گے، سکون ہی سکون دیتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی رحمت بعض دفعہ رحمت بن جاتی ہے۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان پیتا ہے تو اس سے طاقت ملتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ پانی سے انسان غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، دیگر کام کرتا ہے۔ یہ پانی جب حد سے تجاوز کر جائے تو رحمت بن جاتا ہے، اب رحمت نہیں رہتی، زحمت بھی بن جاتا ہے۔ آگ انسان کی ضرورت ہے، آگ سے انسان بڑے کام کرتا ہے، کھانے پکتے ہیں، چکیاں چلتی ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، آگ سے لوہے کو گرمایا جا رہا ہے۔ اب یہ آگ اگر تجاوز کر جائے، حد سے بڑھ جائے تو نقصان کا باعث بن جاتی ہے، بندے کو جلا کے بھی لا سکتی ہے، گھروں کے گھر بھی جل جاتے ہے، وہ آگ ہی ہے۔ بعض دفعہ رحمت بھی بن جاتی ہے، لیکن میرے آقا ایسی رحمت بن کے آئے، ایسی رحمت بن کے آئے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ میں نے ایسی رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی زحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سراپا رحمت ہے، آپ کی ہر ادا رحمت ہے، آپ کا بولنا بھی رحمت، چلنا بھی رحمت، اٹھنا بھی رحمت، بیٹھنا بھی رحمت، قیام کرنا بھی رحمت، رہنا بھی رحمت، چلے جانا بھی رحمت۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ ماں باپ جیسی رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔
اولاد جیسی دولت اللہ نے ماں باپ کو عطا فرمائی. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ جب اولاد جیسی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میرے آقا کی ذات پر درود و سلام کہ حضور کی رحمت کا صدقہ رب نے ہمیں یہ اولاد عطا فرمائی. اولاد کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے بعد کہ نہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی صدقہ حضور کا ہی ملا ہے, حضور کی رحمت کا صدقہ ملا. میرے آقا کائنات میں رحمت للعالمین بن گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بار آیت کرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت والے دن جنت میں ایک نور کی وادی عطا فرمائے گا, ایک نور کی وادی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جو بندہ اپنے بچوں کو رزق حلال کما کے کھلاتا ہے محنت کرتا ہے اللہ جنت میں سے نور کی 70 وادیاں عطا فرمائے گا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ رحمت للعالمین. حضور نہ آتے تو یہ بشارتیں یہ خوشخبریاں ہمیں کون سناتا؟ حضور آئے تو یہ خوشخبریاں ملی. ہر نبی رحمت لے کے آیا, خوشخبریاں لے کے آیا. میرے آقا سراپا رحمت بن کیا. ہر نبی کے دور میں گناہگار تھے, سیاہکار تھے, بدکار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے, قرآن اس بات کا گواہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ان تستغفر لهم ولن یستغفر لهم, فرمایا کہ یا اللہ یہ لوگ جو گناہگار ہیں اگر یہ گناہ سے باز نہیں آتے تو تیرے, جو نیکوکار ہیں وہ میرے, اچھے عمل کرنے والے یا اللہ مجھے دے دے, برے عمل کرنے والے تو لے لے, گناہ کرنے والے تیرے, نیکیاں کمانے والے میرے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. سارے نبی رفتہ رفتہ آئے اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ گناہگار تیرے, تو جہاں ہمارا کام تھا ان کو تبلیغ کرنی, ہم نے کر دی, رب نہ مانے نہ فرمان ہے, اب یہ تیرے ہیں, تو ان سے حساب کر, انہیں سزا دے یا جزا دے, اب تو مالک ہے. لیکن جب میرے آقا کی باری آئی, جناب رحمت للعالمین آقا کی باری آئی, سرور انس و جہاں کی باری آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, تو رب نے فرمایا محبوب آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ نیکوکار سارے تیرے, گناہگار سارے میرے. نیکوکار سارے تیرے, گناہگار سارے مجھے دے دے. رب فرمایا نا محبوب وہ کیوں؟ فرمایا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, فرمایا محبوب میں ان کو عذاب اس لیے نہیں کرتا ہوں انت فیہم, تو ان میں موجود نظر آتا ہے, تو ان میں نظر آتا ہے. پہلی قوموں کو عذاب کرتا رہا. حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کے اعلان نبوت کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے محبوب, پہلے نبی اور اتنی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل کر, اور ان قوموں پر عذاب بھی نازل ہو جاتا تھا. کیا رب آپ کی بات نہیں مانتا؟ فرمایا مانتا ہے. فرمایا آپ کیوں نہیں ہمارے لیے دعا کرتے, آسمان سے عذاب نازل ہوئے ہمیں بچ کر دے. میرے آقا نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اس روح زمین میں جب سے آپ تشریف لائے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس قوم کو عذاب کروں. رب فرماتا ہے میرا نہیں, میرا رب ہونا ہی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اس قوم کو عذاب کروں, کیونکہ محبوب آپ علم میں موجود ہیں. میرے آقا نبیوں کے لیے رحمت, ولیوں کے لیے رحمت, اوتادوں کے لیے رحمت, صالحوں کے لیے رحمت, مظلوموں کے لیے رحمت. میرے آقا اچھوں کے لیے رحمت, بروں کے لیے رحمت, ایمان والوں کے لیے رحمت, بے ایمان والوں کے لیے بھی رحمت. میرے آقا کائنات کی ہر ذرے کے لیے رحمت, زمین والوں کے لیے رحمت, آسمان والوں کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے رحمت, چرندوں کے لیے رحمت, پرندوں کے لیے رحمت, حشرات الارض کے لیے رحمت, حتیٰ کہ میرے آقا ہر جی روح کے لیے رحمت بن گیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا. حضور ایسے رحمت للعالمین بن کے آئے کہ آپ کی رحمت کا چرچا ہر طرف ہوا. آخری روایت پیش کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت, صاحب
النعمت الکبریٰ حضرت علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ایک صحرا سے ہوا اور اس صحرا میں دور ایک ہرنی ایک شکاری کے پنجے میں گرفتار ہے اور آواز دے رہی ہے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے۔ ہرنی اپنے زبان میں کہہ رہی ہے لیکن میرے آقا کو اس کی بولی بھی آتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیاں سکھائیں اور حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ نے مجھے بھی زبانیں عطا کی۔ فرمایا جانوروں کی بولیاں میرے آقا سمجھیے، اس ہرنی کی بولی سمجھیے۔ میرے آقا نے اپنے سارے لشکر کو صحابہ کو اس طرف کر لیا۔ صاحب نعمت الکبریٰ لکھتے ہیں کہ حضور جب اس کی طرف پہنچی تو اس ہرنی سے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ مجھے آزاد کروائیے، میرے بچے اس پہاڑ کی دوسری اوٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، ان کو دودھ پلاؤں گی اور واپس آ جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو واپس آ جائے گی؟ یا رسول اللہ واپس آ جاؤں گا۔ فرمایا کہ جا، میں تجھے شکاری سے آزادی کا پروانہ لے کے دیتا ہوں۔ شکاری نے کہا یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا وعدہ کملی والے سے کرے اور یہ وفا نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ وہ شکاری نے اس کو آزاد کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی واپس آ گئی۔ شکاری حیران رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا شکاری جانوروں کو بھی پتہ ہے رحمت نبی کر کے۔ ہرنی واپس آئی، میرے آقا نے شکاری سے کہا کہ تو اپنی قیمت لے لے اور چلا جا، اس ہرنی کو مجھے دے دے، میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے جیب میں سے پیسے نکالے، شکاری کو دیا، مال دیا اور چلے گئے۔ اب میرے آقا نے اس ہرنی سے کہا کہ ہرنی اب تو میری ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی ہوں۔ زبان حال سے ہرنی کہتی یا رسول اللہ میں آپ کی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جا، میں اپنے رب کی رضا کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب ہرنی کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ کہتی جا رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آقا، جو جھولی میں ٹکڑے تمہارے نہیں۔ میرے آقا جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اونٹ آ گیا باغ رسالت کی، بڑھ بڑھ کرنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کتاب کا نام الامن والعلا، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، بڑی تفصیل سے کبھی واقعہ بیان کریں گے۔ آپ کی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات باپ بیٹا صلاح کر رہے تھے کہ صبح بیٹی کی شادی ہے، گوشت کم پڑ رہا ہے، اس اونٹ کو ذبح کر لیا جائے۔ یا رسول اللہ ساری زندگی میں نے ان کی خدمت کی ہے، اب بیٹھ کر کھانے کا وقت آیا تو مجھے ذبح کرنے لگے۔ میں وہاں سے بھاگ آیا، میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے کوئی پناہ دینے والا نظر نہیں آیا، نہ جہاں میں کہیں امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم میں خانہ خراب تو تیرے اس میں بندہ نواز میں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے گھر پہ آ گیا، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ باپ بیٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ میرے آقا نے سارا واقعہ سنایا، فرمایا کہ یہ قیمت لو اور چلے جاؤ، اب یہ اونٹ میرا ہے۔ میرے آقا نے اونٹ کو فرمایا جا اونٹ، آج کے بعد میں نے رب کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ اونٹ بڑھ بڑھ کرنے لگا، میری آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ فرمایا اونٹ نے وہ دعا کی ہے جو روزانہ میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے وہ دعا کرتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سی دعا؟ فرمایا اونٹ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں جانور ہو کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچا دے گا۔ اس نبی کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں، ہم جوش و جذبے سے اس نبی کے گیت کیوں نہ گائیں جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ 11 ربیع الاول 28 نومبر روز جمعرات بعد نماز مغرب کا عشاء ہم نے یہ محفل رکھی ہے مسجد میں۔ سارے جو نزدیک کے لوگ ہیں اہل محلہ ان سے گزارش ہے تو ضرور مسجد میں تشریف لائیں، حضور کے میلاد کی محفل میں آنا بھی باعث برکت ہے، رحمتوں بڑی۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ رسول کا ذکر کریں گے، سب نے آنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو دوستوں کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ مسجد میں رونق ہونی چاہیے، نیاز کا بھی بندوبست ہوگا، انشاءاللہ لائٹنگ بھی ہوگی، اور ہم نے کسی کو دکھلانا نہیں،
بلکہ ہم نے دوسری قوموں کو یہ بتانا ہے کہ ہم آج کے رسول ہیں، حضور کا میلاد اسی طرح مناتے ہیں۔ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، نور اندر نور باہر، اونچا اونچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ آنکھ والو آؤ دیکھو ہمارے طیبہ کی ضیا، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، اس کے منہ کی چھائیاں ہیں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے مطابق الحمدللہ رب العالمین سنتے ادا